اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حائرا إلا دللته ولا آيما إلا زوجته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح. تین درجے، ایک قلب، ایک قلب مدوبر اور ایک قلب سمودر. قلب کا ایک حصہ خلق میں ہے اور ایک امر میں. خلق میں جو حصہ قلب کا ہے وہ نفس سے متصل ہے، نفس کی طرف راجع ہے، اور قلب کا وہ حصہ جو امر میں ہے وہ روح کی طرف راجع ہے، روح کے نزدیک. بندے کا ارادہ اور سوچ، بندے کی فکر، اس پر اثر انداز ہوتا ہے. بندہ جب گناہ کی فکر کرتا ہے اور گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ پہ رغبت کرتا ہے اور اس کا خیالاتوں میں گناہ رہتا ہے تو وہ نفس کی طرف راجع ہوتا چلا جاتا ہے اور اس سے نزدیک ہوتا جاتا ہے. وہ پوری طرح نفس اس کا غالب آنے لگتا ہے اور نفس اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، کفر کی حد تک چلا جاتا ہے، کیونکہ نفس منکر ہے تو سب سے پہلے انکار کراتا ہے اور اظہار کرتا ہے اپنے مطلب کا، اپنی مرضی، جس میں اس کو اطمینان ہوتا ہے. اور اس کا اطمینان شیطان کے تابع ہوتا ہے کہ شیطان اس کو کسی چیز میں اطمینان دلاتا ہے، جس میں شیطان اس کو اطمینان دلائے گا وہ اسی کو راضی ہو جائے گا. یہ تو ہو گیا کافر کا قلب. اب قلب کا دوسرا حصہ جو ہے وہ امر کے تحت اور وہ بھی سوچ سے، ارادے سے. اسی لیے کہا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دارالمدار نیتوں پر یعنی کہ ارادوں پر. جب بندہ اچھے ارادے کرتا ہے، نیک ارادے کرتا ہے، نیکیوں کے ارادے کرتا ہے تو اس کا قلب عمل کی طرف راجع ہوتا ہے، روح سے نزدیک. اور جو ارادہ ہوتا ہے وہی فعل ظاہر ہوتا ہے. وہ جو فعل ظاہر ہوتا ہے اس فعل میں تقویت ہوتی ہے اور وہ روح کی طرف چلتا ہے. جب وہ روح کی طرف چلتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. اب دونوں نفسوں کے درمیان جو مطمئن ہے اور جو امارہ ہے، ان کے دونوں کے درمیان میں جو حصہ ہے وہ لوامہ ہے. وہ لوامہ جو ہے وہ کبھی نیکی پہ اسکائے گا تو کبھی برائی پہ ملامت کرے گا. اس لیے لوامہ کہ ہر امارہ کی برائی پر ملامت کرے گا کہ یہ اچھا نہیں کرا، اس سے طائب ہوگا. دوست کو کہے گا چلو ایک بیٹھ، تو کون ہے؟ شیطان کو دھمکی دیتا ہے، کہتے ہیں ہاں یہ بات کری نا، یہ کمبل سارے ہی لگا پھر رہا. تو بالکل اس کو غافل کر. جب گناہ کرنے کے بعد جو مطمئن ہو وہ اس طرف ہے، اس طرف ہے، جو مطمئن نہ ہو بیچ میں، اور جو طائب ہو جائے وہ اس میں. اس لیے اللہ کو وہ پسند ہے جو طائب ہو جائے، اور جو امر کی طرف راجع ہو جائے اور اس کا قلب عمل کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور عمل سے مستصل ہو جاتا ہے
اور امر کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے، وہ اپنا کام سر انجام دے دیتا ہے، اس کو رب کا دیدار ہوتا ہے۔ دنیا میں رب کا دیدار یہ روح کا دیدار ہے، جس کو روح کا دیدار ہو گیا اس کو رب کا دیدار ہو گیا، جو روح کے ساتھ متصل ہو گیا وہ رب کے ساتھ متصل ہو گیا، اس لیے کہ روح نے رب کا دیدار کیا ہے، آئی نا سمجھ کہ روح نے رب کا دیدار کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جس نے تجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے رب کو دیکھا اب اس کو جس نے دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ تو انسان دنیا میں رب کا دیدار اپنی روح سے متصل ہونے کے بعد کرتا ہے، کیونکہ روح امر سے ہے، امر رب ہے، اور وہ رب کو پہچانتی ہے کہ اس نے رب کو دیکھا ہے۔ تو جس نے نفس کے ساتھ اپنی روح کا دیدار کیا اس نے گویا رب کا دیدار کیا۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، وہ واقف ہے اپنے رب سے۔ یہ والے قلب کو کیا کریں گے؟ قلب سلیم بھی کہا آئی نا، تو وہ قلب پھر عرش عظیم ہے، بلکہ اس سے بھی اعلیٰ، کیونکہ عرش عظیم پہ بھی خدا نہیں ہے۔ اگر عرش عظیم پر خدا بیٹھ جائے تو وہ تو عرش نے احاطہ کر لیا نا، وہ تو اس سے بھی پاک ہے۔ وہ تو ایک جگہ بتا دی ہے کہ جیسے کعبہ ہے، یہ میرا گھر ہے، کیا کعبہ میں بیٹھا ہوا ہے؟ نشانی ہے نا، وہ تو ایک علامت کے طور پر ہے، ایسی عرش کی علامت کے طور پر، تمام عرش علامت کے طور پر مقام ہے، وہ مراتب ہے، اور وہ مرتبہ علامتوں میں، اور تمہاری روح ان سب سے اعلیٰ ہے۔ کیوں کہ عرش اپنے رب سے نہیں ہے، وہ کون کی سزا ہے، وہ خاص الخاص ہے۔ عرش کے بارے میں نہیں کہا کہ اس کا علم تمہیں نہیں ہے، اس کے بارے میں کہا ہے، اور اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ اور اگر تم سے یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جو بنی اسرائیل میں ہے، کہتا ہے کہ اور اگر تم سے یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کل روح من امر ربی، کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، اور تمہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا علم دیا گیا، جو تھوڑا سا علم ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے رب کو پہچانتی ہے۔ یہ روح تو کافروں کی ہوتی ہے، کافروں میں بھی روح، مسلمانوں میں بھی سب میں ہی ہے۔ جو کافروں کی روح ہے وہ یہاں کافری اس لیے ہے کہ وہ وہاں کافر ہو گئی، ہاں وہ یہاں آن کے کافر نہیں ہوئی، نہ یہاں آن کے وہ کافر ہو سکتا ہے۔ یوم الست میں جس نے بلا نہیں کہا وہ کافر ہو گئے، میں بھی کافر ہو گئے۔ وہ روح جو روشنی میں تھی، وہ روح جو اندھیرے میں تھی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ وہی لوگ ہیں جو نور میں تھے۔ اولیاءہم الطاغوت، والذین کفروا اولیاء، تو یہ ان میں ہی تھے، آئی نا سمجھ بات، یہاں آن کے کوئی نہیں ہوتا۔ اور جو نبی تھے وہ بھی وہی سلیکٹ ہو گئے تھے، یہاں آن کے نہیں ہوئے۔ جو اولیاء اللہ کی ارمائیں تھی وہ بھی وہی سلیکٹ ہو گئی تھی، یہاں آن کے نہیں ہوئی تھی۔ الگ مرتبہ ہے، اور کسی نے ناچ گا کے کہا اس کا الگ مرتبہ ہے، کسی نے صرف پیر پٹکا کے کہا، مختلف کیفیات، مختلف جواب۔ اور کوئی سن کر جھوم اٹھا پھر ہوش میں نہیں آیا، وہ بھی کوالٹی ہے، وہ بھی تو ہوش میں نہیں ہے، اور وہ کبھی ہوش میں نہیں آئیں گے، وہ عشق میں اتنے شرشار ہوگا، انہیں اپنے نفس کی بھی خبر نہیں ہوتی۔
ہاتھ میں دے دیا گیا.